ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوبصورت قسم کے اصول معاشرت بیان فرمائے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نہیں ہے توجہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کے جذبے کے پیش نظر آپس میں مل جل کر رہنے کے خوبصورت اور بہترین قسم کے اصول معاشرت بیان فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دلاؤ، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ۔ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد اور کینہ مت رکھو۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائیاں مت کرو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو، ایک دوسرے کی عزت نفس مجروح مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پھر شریعت مطہرہ نے یہ اصول بھی ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا، اور دو ٹوک الفاظ میں سمجھایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کا تمسخر اور مذاق اڑانے کی اجازت نہیں۔ آج تمسخر اور مذاق اڑانے کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے، اس کو ہم نے چالاکی اور ہوشیاری اور عقل مندی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور دلیل بنا لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ تمسخر، جتنا زیادہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ یہ دوسروں کا تمسخر اڑانا، یہ دوسروں کا مذاق اڑانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس کو جنت میں داخلے کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ یہ شخص رینگتا ہوا، گھسٹتا ہوا جنت کے دروازے پر پہنچے گا، دروازے کو کھلا ہوا پائے گا۔ توجہ ہے، جنت کے دروازے کو کھلا ہوا پائے گا۔ یہ گھسٹتا ہوا بڑی مشکل سے جنت کے دروازے پر پہنچے گا، ابھی یہ دروازے کے اندر داخل ہی ہونے لگے گا کہ دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، پھر یہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر گھسٹتا ہوا، رینگتا ہوا بڑی مشکل سے جنت کے دروازے پر پہنچے گا، دروازے کو کھلا ہوا پائے گا، لیکن جو ہی یہ جنت کی دہلیز پر اور جنت کے اندر قدم رکھے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ متعدد مرتبہ جب اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور فریاد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ یا ربا یہ میرے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، یہ میرا تمسخر کیوں اڑایا جا رہا ہے، یہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ تو دنیا کے اندر میرے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا کرتا تھا، تو دنیا کے اندر میرے بندوں کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتا تھا، آج تجھے اسی کا صلہ اور بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، کسی بھی انسان کو دوسرے مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا تمسخر اڑانے کی اجازت ہرگز نہیں۔